ناظرین السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آج کا موضوع ہمارا آرتھرائٹس ہے، جس کو گنٹھیا کے نام سے عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ میں آج اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک ویو دوں گا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی اور دوسرے علاجوں میں کیا فرق ہے، اور ہومیوپیتھک اس کا علاج ہومیوپیتھک ہی کیوں ضروری ہے۔ تو ناظرین، آپ سے اس سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرے ویڈیو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پلیز اپنے فرینڈس میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھی آپ کے جوڑوں کے درد کو کیسے ٹھیک کرتی ہے۔ آرتھرائٹس، گنٹھیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ اگر کسی مریض میں پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ کسی دوسری دوائی سے نیگیٹو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جب ہم آر اے ٹیسٹ کراتے ہیں، اور آر اے جب پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا طریقہ علاج جو ہے اس کو نیگیٹو کر سکے۔ اور ناظرین، بہت عالی شان بات یہ ہے، اور ہومیوپیتھی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہومیوپیتھی اس کو بالکل کامیابی سے کیور کرتی ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ کے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، اس میں جو گنوریل پوائزن جو ہوتا ہے پیشنٹ کے بلڈ کے اندر، ہومیوپیتھی وہ ٹریٹمنٹ ہے جو اس بلڈ پوائزن کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کے بعد گنٹھیا جو ہے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گنٹھیے کی ابتدائی علامات یہ ہوتی ہیں کہ گنٹھیا چھوٹے جوڑوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور بالآخر یہ تمام چھوٹے بڑے جوڑوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر تو مریض کو درد کی شدت سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور ایکیوٹ کنڈیشن میں جب ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو فوری طور پر اینٹی انرجیسک میڈیسنس سے اس کو سبسائڈ کر دیا جائے، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ شفا یاب ہو چکا مریض۔ تو پیشنٹ کا سبسائڈ ہو جانا ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اب اس میں جب ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں تو کچھ کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فیملی ہسٹری ہے، کچھ میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ گنٹھیا ہو گیا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے جب آپ کو درد ہو تو آپ دوائی کھاتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ اس کا حل نہیں ہے، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو بہت دیر بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی، مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور گنٹھیا کے مریضوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے جو میں بالکل اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ دوسرے معالجین پھر ان کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں، اور اس کا پھر مریض کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ آخر تک اگر ویڈیو سنیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ناظرین، اب گنٹھیے میں جب آرتھرائٹس پازیٹیو ہوتا ہے تو جب ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو یہ پیشنٹ جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ نہ صرف پین کیور ہو جاتا ہے، بلکہ یہ گنوریل پوائزن جو آرتھرائٹس کا سبب بن رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہومیوپیتھی اس کو بلڈ سے بالکل کلیئر کر دیتی ہے، اور مریض مکمل طور پر شفا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب گنٹھیا کے مریض میں نے ابتدائی طور پر تو پین والے دیکھے ہیں، آگے چل کر جب یہ کرونک ہو جاتا ہے تو اس میں جوڑوں میں ہڈیاں درد بہت شدید ہو جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے،
اور ہڈیاں اور انگلیاں پاؤں کی، ہاتھ کی یہ ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے لوگ خاصے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ بالکل مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پاس میں 37 سالہ اپنی پریکٹس کے دوران لاتعداد پیشنٹ کیور کر چکا ہوں، جن کی فنگرز تک ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیپ ایکٹنگ دعائیں ان کو دینی ہوتی ہیں، اور تھوڑا اس کا دورانیہ تو لمبا سم ٹائم ہو جاتا ہے، بعض اوقات 1.5 سال لگ جاتا ہے، بعض اوقات سال لگ جاتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جان لیجئے، میں نے ایسے ایسے لوگ معذور دیکھے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ آج ولاگ کر رہا ہوں، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، بالکل معذور ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں۔ تو خدارا آپ اپنے نالج کو میں اضافہ کریں۔ ہوموپیتھی آپ کو بالکل اس سے آپ کو شفا یاب کرتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی گنٹھیا کا مریض ملتا ہے تو آپ فوری طور پر، یا آپ کی فیملی میں کوئی مریض ہے تو اس کو اچھے ہوموپیتھ کے پاس ریفر کریں۔ اور ناظرین میں آن لائن بھی کنسلٹیشن کرتا ہوں، میرا نمبر ڈسپلے میں موجود ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بالکل ہوموپیتھی میں ہی اس کا حل ہے، دوسرے کسی طریقہ علاج میں اس کا حل نہیں ہے۔ اب ہوموپیتھی گنٹھیا اور آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے درد کو فار دا ٹائم بینگ پیلیٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کو وہ بالکل پرماننٹ کیور کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ آپ کا اگر کوئی مریض آرتھرائٹس کا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف ہوموپیتھی صحیح کر پاتی ہے۔ دوسری بات یہ ناظرین، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو ڈفرینٹ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی بھی ایسی دوائی جو لانگ ٹائم تک دی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر کچھ عطائی آرتھرائٹس کے پیشنٹس کو کیپسولوں میں ڈیلٹا کارٹل اور کارٹیزونس بھر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ پھر اسی سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ میں ایسے ایسے مریض دیکھتا ہوں جن کے چہرے بہت موٹے ہو جاتے ہیں، لمبس بہت موٹے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں کریٹینائن کا یا یوریا کا یا دوسرے جتنے بھی اپلائیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سی بی سی کراتے ہیں ہم، تو اس میں ای ایس آر کراتے ہیں ہم، تو اس میں رپورٹس تو ساری اس کی ای ایس آر کے علاوہ نارمل ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اڈیما ہوتا ہے، بہت زیادہ ورم جسم پہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کیپسول کے رزلٹ کے طور پر ہوتا ہے، اور پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، میں تو جب سے یہ میں نے کھانا شروع کیا ہے تو میری تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے۔ بلا شبہ اوور ڈوز ڈیلٹا کارٹل کا وہ پین تو سبسائڈ کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف پیشنٹ کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اب ایلوپیتھ جتنے بھی ہیں، جتنے ایلوپیتھ ڈاکٹر دیتے ہیں، وہ ان کو ایک اسکیل ڈوز دیتے ہیں، لمیٹیڈ ڈوز ہوتا ہے، لیکن عطائی جو ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا ڈوز کیا ہے، اس کی کس طرح سے دینا ہے، اس کو کتنی دن ہم دے سکتے ہیں، اور اس کا ڈوز کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین ایسے لوگوں سے بچیں جو عطائی آپ کے جوڑوں کو کیپسول دے کر وقتی طور پر پین کو آپ کو جادو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہو گیا ہے۔ یہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو اس سے بچیں۔ ناظرین آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ گنٹھیا کا شارٹ سا میں نے آپ کو وہ دیا ہے، نالج دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہوموپیتھی میں بالکل بلا خوف و خطر آپ اس کا علاج کریں اور فوری نجات پائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔